السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا ایپیسوڈ 16 واقعی ایک عام قصہ تھی یا یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے کہانی نے خود کو دوبارہ سنبھال لیا؟ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو یہ قصہ دیکھتے ہوئے وقت کا احساس کھو بیٹھے؟ اگر ایسا ہے تو یقین کریں یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کہانی نے دوبارہ اپنی رفتار، اپنی گہرائی اور اپنی سنجیدگی حاصل کرنا شروع کر دی ہے۔ ٹریلرز نے بظاہر کافی کچھ پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا، ہمیں اندازہ تھا کہ کون سا تصادم ہوگا، کون سا منصوبہ بنے گا اور کس کردار پر فوکس رہے گا، لیکن اصل فرق اس بات نے ڈالا کہ اس بار مناظر محض دکھائی نہیں گئے بلکہ انہیں محسوس کروایا گیا۔ کیمرہ صرف ایکشن پر نہیں رکا بلکہ جذبات، سیاست اور کرداروں کی اندرونی کشمکش کو بھی جگہ دی گئی۔ اس قصے کی سب سے بڑی طاقت بیلنس تھا۔ پہلی بار محسوس ہوا کہ سائیڈ سٹوریز محض خلا پر کرنے کے لیے نہیں بلکہ مرکزی پلاٹ کو مضبوط بنانے کے لیے موجود ہیں۔ مردیاس جی اوغلو کی تلوار بازی میں واضح نکار نظر آیا۔ اب وہ صرف ایک تاریخی نام کا کردار ادا نہیں کر رہے بلکہ ایک ایسے سلطان محسوس ہونے لگے ہیں جس کے کندھوں پر ریاست کا بوجھ ہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات، مکالموں کی ادائیگی اور میدان جنگ میں موجودگی سب کچھ پہلے سے زیادہ پختہ لگا۔ لیکن ہمیں ایک بنیادی سوال بھی اٹھانا چاہیے کہ کیا صرف مضبوط ایکشن کسی سیریز کو کامیاب بنا سکتا ہے؟ ناظرین، ہرگز نہیں۔ تاریخی ڈرامے کی اصل جان اس کے اسکرپٹ میں ہوتی ہے۔ اگر کرداروں کو مناسب اسکرین ٹائم نہ ملے، اگر مرکزی کردار کی سیاسی حیثیت کمزور دکھائی جائے یا اگر غیر ضروری رومانس کہانی پر حاوی ہو جائے تو سب کچھ مصنوعی لگنے لگتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایپیسوڈ 16 میں اس توازن کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاریخی اعتبار سے بھی یہ قسط خاص اہمیت رکھتی ہے۔ دریلش ارطغرل اور کرلش عثمان کے تسلسل میں کرلش اورہان کی یہ پیشکش بزداغ پروڈکشن کے طویل سفر کی 360ویں کڑی بنی۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں بلکہ ایک تاریخی تسلسل کی علامت ہے جو عثمانی دستان کو نسل در نسل منتقل کر رہا ہے۔ ناظرین، ازنیک پر نظر رکھنے کے لیے ٹاور بنانے کا منصوبہ محض ایک اسٹریٹجک قدم نہیں تھا بلکہ یہ عثمانی حکمت عملی کی جھلک ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ برسا کے محاصرے میں بھی اسی نوعیت کی حکمت عملی اپنائی گئی تھی۔ رسد کے راستے بند کر کے شہر کو کمزور کیا گیا تھا اور آخرکار برسوں کے صبر کے بعد فتح حاصل ہوئی۔ جنگ صرف تلوار سے نہیں، منصوبہ بندی اور استقامت سے جیتی جاتی ہے۔ اور ناظرین، یہ 16ویں قسط اسی حقیقت کی یاد دہانی تھی۔ اب بات کرتے ہیں شہنشاہ سردار کی۔ تو ناظرین، کئی اقساط سے اس کردار پر مسلسل توجہ دی جا رہی ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کی غداری کا باب ابھی مکمل طور پر کھلنا باقی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نکتہ ہے۔ اگر ہر بار عورتوں کے اغوا جیسے پرانے سیناریوز کو دہرایا گیا تو کہانی اپنی تازگی کھو دے گی۔ زیادہ مؤثر اور طاقتور راستہ یہ ہوگا کہ اس کی غداری سیاسی نوعیت کی ہو، ایسا دھوکہ جو ریاست کی بنیاد کو ہلا دے۔ دمرہان کا کردار اس حوالے سے انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ اس کردار میں حقیقت پسندی ہے، وزن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ناظرین اس کردار سے اب نفرت کرنے لگے ہیں، اور یہی اس اداکار کی کامیابی کا ثبوت ہے، کیونکہ جب ناظر کسی کردار سے جذباتی رد عمل ظاہر کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اداکاری اپنا کام کر چکی ہے۔ ناظرین، کمانڈر اندریاس اور ڈیفنی کی جوڑی بھی کہانی میں نفسیاتی پیچیدگی کا عنصر شامل کر رہی ہے۔ یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کڑے ہو گئے تو اورہان بے کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ خاص طور پر فلاویوس کے شناختی سفر میں کمانڈر اندریاس کا کردار مرکزی کڑی ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، فلاویوس کی شناخت اس وقت کہانی کا سب سے دلچسپ اور جذباتی پہلو ہے۔ اگر اس کا نام ایورینوس رکھا جاتا ہے تو یہ نہ صرف تاریخی اعتبار سے موضوع ہوگا بلکہ علامتی طور پر بھی مضبوط ہوگا۔ ایورن کا مطلب ہے اژدہا، اور ابتدائی اقساط میں اس کے لباس پر اژدہے کا نشان محض اتفاق نہیں لگتا۔ یہاں تک کہ ایک معروف تاریخ دان نے جب اس سیٹ کا وزٹ کیا تو اس نے بھی فلاویوس کے اس کردار کو ایورینوس کے طور پر بیان کیا۔
اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ رائٹرز کی بہترین حکمت عملی ثابت ہوگی۔ البتہ یہاں ایک حساس پہلو بھی ہے جو کہ فاطمہ خاتون اور فلاویوس کا تعلق ہے۔ یہاں پر ناظرین اگر محبت کو غیر یقینی کیفیت میں کھینچنے کی بجائے اگر اسے نکاح جیسے پاکیزہ انجام تک پہنچایا جائے تو یہ نوجوان نسل کے لیے بڑا مثبت پیغام ہوگا، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ طاقتور سلطنتیں صرف جنگوں سے نہیں بلکہ مضبوط خاندانی نظام سے بھی قائم ہوتی ہے۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں ریٹنگ کی۔ 3.29 جیسی ریٹنگ اس معیار کی قسط کے ساتھ انصاف نہیں کرتی۔ یہ واضح ہے کہ ابتدائی کمزور اقساط کا اثر ابھی تک برقرار ہے، کیونکہ جب مداح ایک بار مایوس ہو جائیں تو اسے واپس لانا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن بین الاقوامی ویورز کی اچھی خاصی تعداد اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی سطح پر دلچسپی زندہ ہے۔ مسئلہ شاید مقامی ناظرین کے اعتماد کا ہے جو وقت کے ساتھ بحال ہوگا، بشرط یہ کہ معیار برقرار رہے۔ اب ناظرین خبروں کے مطابق اگلی آنے والی قسط کی ریلیز میں 1 ہفتے کا وقفہ آیا ہے۔ اگر اس وقفے کو اسکرپٹ کی بہتری، کرداروں کی گہرائی اور سیاسی سینیاروز کی مضبوطی کے لیے استعمال کیا گیا تو سیریز نئی بلندی حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ ہمیں صرف میدان جنگ کے مناظر نہیں چاہیے بلکہ ہمیں سلطان اورحان کی اندرونی دنیا بھی دیکھنی ہے، وہ روحانی پختگی، وہ وقار اور وہ قیادت جو اورحان بے کو سلطان میں بدلتی ہے۔ اسی طرح کارا خلیل جیسے تاریخی کردار کو بھی مزید نمایاں کرنا چاہیے اور اسے بہترین ڈائلاگز کے ساتھ ساتھ اتنا مناسب سکرین ٹائم ضرور ملنا چاہیے جتنا کہ اس تاریخی کردار کا بنیادی حق بنتا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم علاؤالدین بے کے کردار کو بھی وہ عزت ملنی چاہیے جو ایک ریاستی عہدے کے شایان شان ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ عظیم ریاست قائم ہو چکی ہے تو سلطان اور وزیر دونوں کے وقار کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ مجموعی طور پر اگر جائزہ لیا جائے تو کہانی نے دوبارہ اپنی بنیادیں مضبوط کر لی ہے۔ ایپیسوڈ 16 نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر اسکرپٹ پر توجہ دی جائے، کرداروں کو سانس لینے کی جگہ دی جائے اور تاریخ کو محض ناموں تک محدود نہ رکھا جائے تو سیریز دوبارہ عروج حاصل کر سکتی ہے۔ اب ناظرین ہم سب کی نظریں ایپیسوڈ 17 پر ہے، تو کیا یہ تسلسل برقرار رہے گا؟ کیا فلاویوس کی شناخت جلد کھلے گی؟ کیا شہنشاہ سردار کی غداری بہترین انداز میں بے نقاب ہوگی؟ یہ سب سوالات ناظرین کے ذہن میں گردش ضرور کر رہے ہوں گے، اور یہی کسی بھی کامیاب کہانی کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ دیکھنے والوں کے ذہن میں ایسے سوالات جوڑ جائے، کیونکہ ناظرین تاریخ صرف لکھی نہیں جاتی، وہ محسوس کی جاتی ہے۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔